السلام علیکم، میں ہوں شاہ شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ آج انتہائی دلچسپ صورتحال بنی ہے اور ماضی کی حقیقی کمنٹری یاد آ رہی ہے، جس میں کمنٹیٹر کہتا ہے، بار بار یہی کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ گیند کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس، سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس۔ یہی پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کبھی الیکشن کمیشن پی ٹی آئی سے وہ بلہ چھین لیتا ہے اور کبھی پشاور ہائی کورٹ وہ بلہ پی ٹی آئی کو واپس کر دیتا ہے۔ آج بھی یہی صورتحال بنی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس اعجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی اور فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا۔ گو کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے جاندار دلائل دیے تھے اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی جاندار دلائل دیے تھے، لیکن فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا اور پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے لیے بلے کا نشان بحال کر دیا اور الیکشن کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ اس نشان کو ویب سائٹ پر بھی جاری کیا جائے، جس کے بعد پی ٹی آئی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پی ٹی آئی جو اپنا وجود کھوتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، وہ اب پھر بلے کے نشان کے ساتھ الیکشن میں ایک پارٹی کے طور پر حصہ لے گی اور اس کے امیدوار کھل کر اپنی انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ دوسری بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات این اے 123 کے لیے منظور ہو گئے ہیں اور انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے نون لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف، جو 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا خواب لے کر لندن سے پاکستان آئے ہیں اور نون لیگ کی انتخابی مہم بھرپور انداز میں چلانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جس کا اعلان نون لیگ نے کر دیا ہے کہ وہ 15 جنوری سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرے گی اور ملک گیر انتخابی جلسے منعقد کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کو ایسا موقع ملے گا کہ وہ اپنے حلقے میں آزادانہ طور پر اپنی الیکشن کمپین چلا سکے، یا وہ انہیں جیل میں رہ کر اپنی انتخابی مہم چلانی پڑے گی اور ان کے ووٹر اور سپورٹر ہی ان کی انتخابی مہم چلائیں گے، اور دوسری جانب نواز شریف کھلم کھلا اپنی انتخابی مہم ہی نہیں چلائیں گے، بلکہ این اے 130 کی اس وقت کی جو صورتحال ہے وہاں پر ترقیاتی کام دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، جبکہ الیکشن شیڈیول کا اعلان ہونے کے بعد ترقیاتی کاموں پر پابندی لگ جاتی ہے، ترقیاتی کام نہیں ہوتے، وہ الیکشن کا عمل ہونے کے بعد نئی حکومت کے دور میں شروع ہوتے ہیں۔ لیکن جو این اے 130 میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اس سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نون لیگ والے ہی یہ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں اور وہ نون لیگ کے ووٹرز اور سپورٹرز کی خواہش کے مطابق ہو رہے ہیں، تاکہ نون لیگ کی این اے 123 میں گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، نگران حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں ہونے دے رہی ہے کہ ایک مخصوص حلقے میں اندھا دھند ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جبکہ باقی حلقے اس ترقیاتی کاموں سے محروم ہیں۔ تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے سابق آمر صدر جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ یہ فیصلہ پشاور کی خصوصی عدالت نے دیا تھا، جس کے سربراہ جسٹس وقار سیٹھ تھے۔ انہوں نے مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت کا فیصلہ دیا تھا اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر پولیس جنرل پرویز مشرف کو زندہ گرفتار کر کے سزا دلوانے میں ناکام رہتی ہے، پولیس کو جنرل پرویز مشرف کی لاش ملے تو اسے اسلام آباد ڈی چوک میں 3 روز تک لٹکایا جائے۔ یہ وہی فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ نے بحال رکھا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے وارثان میں سے کسی نے اس کیس کی پیروی کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کے این اے 122 سے بھی کاغذ مسترد ہو گئے ہیں،
جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے تائید کنندہ کا تعلق NA 122 سے نہیں تھا۔ گو کہ ان کے وکلا کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ بدلی گئی ہیں، ان میں ہیرا پھیری کی گئی ہے۔ جب ان کے کلائنٹ بانی PTI چیئرمین عمران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تھے، اس کے بعد حلقہ بندی کا NA 122 کی حلقہ بندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور ایسی حلقہ بندی بنائی گئی ہے کہ ان کا تائید کنندہ اس حلقے میں نہ ہو۔ PTI بلے کے نشان پر الیکشن تو لڑے گی، لیکن الیکشن کے عمل سے ان کے بانی چیئرمین عمران خان پوری طرح باہر ہو گئے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری دلچسپ صورتحال میں عوامی حلقوں کی جانب سے اور کچھ خاص حلقوں کی جانب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ PTI کو بلے کا نشان ملنے اور ان کے انتخابی عمل میں پوری طرح آنے کے وجہ سے الیکشن نہ ہونے کے معاملات جو ہیں آگے کی طرف بڑھیں گے۔ جو قوتیں PTI کو الیکشن سے باہر رکھنا چاہتی تھی وہ اس میں ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہیں، تو اب ان کے لیے دوسرا راستہ یہی بچے گا کہ وہ حالات کو اس طرف لے جائیں کہ 8 فروری 2024 کو عام الیکشن نہ ہو سکیں اور الیکشن التوا کا شکار ہو جائیں۔ ہم دوسری جانب دیکھیں تو وفاقی نگران حکومت اور پنجاب کی نگران حکومت کے وزراء اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں جیسے 8 فروری کے بعد وہ جائیں گے نہیں، بلکہ ان کی حکومت ابھی مزید کافی عرصہ رہنے والی ہے۔ وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو ان کے کرنے کے نہیں ہیں۔ وہ پالیسی میٹر کے فیصلے کر رہے ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ کچھ چند ماہ بعد آپ دیکھیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا۔ یہ ساری چیزیں اس بات کا اشارہ کرتی ہیں جیسے انہیں کسی نے یقین دہانی کرا رکھی ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے۔ یہ سین انڈین فلم کے سین ہیں جو الیکشن میں دکھائی دے رہے ہیں کہ ماردھاڑ ہو رہی ہے، خاص لوگوں کو روکا جا رہا ہے، ریٹرننگ افسروں کے پاس جانے سے روکا جا رہا ہے، کچھ لوگوں پہ مقدمات بن رہے ہیں اور جیسے دہشت گردی کے واقعہ شروع ہو گئے ہیں۔ ان سب کو جیسے بنیاد بنا کر الیکشن ملتوی کر دیے جائیں گے، جس کا ایک ٹریلر سینٹ میں دکھایا گیا ہے کہ ایک قرارداد پیش کر کے الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد پیش کر کے اسے منظور بھی کروا لیا گیا اور فوری طور پر ان کے لیٹر لکھ کے وزارت داخلہ کو بھی بھیج دیے گئے اور الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دیے گئے کہ وہ اس قرارداد کے روشنی میں فیصلہ کریں۔ یعنی کہ یہ ایک ٹریلر دکھایا گیا، اس سے مزید آگے ٹیزر بھی دکھائے جا سکتے ہیں اور چیزیں بھی دکھائی جا سکتی ہیں۔ یعنی اس فلم کو ابھی مکمل ہونا باقی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس فلم کے ڈائریکٹر نے یہ طے کر رکھا ہے کہ عوام اس فلم کو کوڑے کے ڈبے میں ڈالے یا یہ ڈیڈ فلاپ ہو، انہوں نے اپنی مرضی کی فلم بنا کر ہی باز آنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ ایک مستقل اور مستحکم حکومت بنے، اور وہ مستحکم اور مستقل حکومت الیکشن کے بغیر نہیں بن سکتی، ایک جمہوری عمل سے گزرے بغیر نہیں بن سکتی۔ ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے اور یہی کوشش کرنی چاہیے کہ 8 فروری کے الیکشن ہو جائیں، جو بھی پارٹی جیتے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو اور انہیں اقتدار منتقل ہو تاکہ ملک کے مسائل حل ہونا شروع ہوں، ملک کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو، لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو، رکے ہوئے کام چلنے شروع ہوں، پاکستان کسی اچھی بہتری کی طرف چل نکلے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔